بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 9 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگلے روز اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک مختصر سا بیان معمول کے مطابق جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ لندن میں مارے جانے والے بے گناہ یہودیوں کے قاتلوں کے تعاقب میں اسرائیلی ایئر فورس کے جہازوں نے ان کیمپوں پر بمباری کی ہے، اور آئندہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر فلسطینیوں نے کسی یہودی کو قتل کیا تو اس کا انتقام بھی اسی طرح لیا جائے گا۔ سوائے ہیومن رائٹس کی چند نام نہاد تنظیموں اور چند مسلمان حکمرانوں کی طرف سے مذمتی بیانات کے علاوہ اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ جب ایک مسلمان ملک کی کوشش سے اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ زیر بحث لانے کی تحریک پیش کی گئی تو امریکہ بہادر نے اسے ویٹو کر دیا۔ ایئرپورٹ پر عراقی ایئر لائن کی یہ معمول کی پرواز تھی جسے آج 2 بجے روانہ ہونا تھا۔ ٹرمینل نمبر 2 پر مسافر اپنا سامان ایئر لائن کاؤنٹر پر چیک ان کر رہے تھے، اور ایئر لائن کا عملہ معمول کے مطابق مسافروں کو نشستیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا سامان جہاز میں بھیج رہا تھا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی کے عملے نے گو کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات خصوصی کر رکھے تھے، لیکن دنیا کی بیشتر فضائی کمپنیوں نے اپنا الگ سے سیکیورٹی سٹاف بھی بھرتی کیا ہوا تھا، جو ان کی پروازوں کو لندن سے بحفاظت اڑانے کا ذمہ دار تھا۔ ان سیکیورٹی کمپنیوں کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کسی متعلقہ ایئر لائن کے جہاز میں رکھے گئے سامان پر خصوصاً نظر رکھیں، جہاز کے مسافروں کی حرکات و سکنات نوٹ کریں، اور کوئی بھی مشتبہ مسافر یا سامان نظر آئے تو متعلقہ پرواز کے ذمہ داروں کو اس سے فوراً آگاہ کریں۔ حتمی فیصلہ بہرحال متعلقہ جہاز کی مالک کمپنی کو ہی کرنا ہوتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق لندن سے بغداد جانے والی پرواز پر مسافروں کا سامان چیک ان ہو رہا تھا، جب اچانک برطانوی انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے جو صبح یہاں پہنچ گئے تھے، جہاز کے مسافروں کی قطار میں لگے ایک مسافر سے اپنا پاسپورٹ دکھانے کی درخواست کی تھی۔ لیکن میں پاسپورٹ 2 مرتبہ دکھا چکا ہوں، 2 مرتبہ پہلے بھی امیگریشن والوں نے چیک کیا ہے، اب آپ آ گئے ہیں، آخر آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ مسافر، جو شاید پہلے سے صورتحال پر رنجیدہ تھا، سراپا احتجاج ہو گیا۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن براہ کرم آپ ہمارے فرائض کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس بات کا برا مت مانیے۔ انٹیلیجنس کے اس آفیسر نے دوبارہ درخواست کی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 2 مرتبہ میرا پاسپورٹ دیکھ کر مطمئن نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ امیگریشن سے یہاں تک آنے میں میرا پاسپورٹ بدل تو نہیں گیا؟ میرا حلیہ البتہ آپ نے ضرور بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مسافر کو اب طیش آنے لگا تھا۔ اس نے اچھی خاصی تقریر شروع کر دی تھی۔ اس درمیان جہاز کے مسافروں نے لائن توڑ کر اس کے گرد جھمگٹا لگانا شروع کر دیا تھا۔ خاصی دلچسپ اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ صورتحال کچھ بھی رہی ہو، آپ کو پاسپورٹ دکھانا پڑے گا، برطانوی افسر نے اسے وارننگ دی۔ یہ لو، اور اس میں سے جو نکالنا ہے نکال لو۔ مسافر نے جھٹکے سے اپنا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عین ان لمحات میں جب سیکیورٹی کے تمام افراد یہاں موجود تھے اور دیگر مسافر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ اور بریف کیس موجود تھا کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر موجود عراقی ایئر لائن کے ملازم کو اس نے مسکرا کر مخصوص انداز سے السلام علیکم کہا اور اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، کاؤنٹر سے جواب ملا۔ کاؤنٹر پر موجود ذمہ دار اہلکار نے اس کا بیگ چیک ان کرنے میں بہت پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ باقی سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن غیر معمولی بات صرف یہ تھی کہ کاؤنٹر سے نہ تو اس مسافر کو بورڈنگ کارڈ جاری ہوا اور نہ ہی سامان کی کوئی کلیئرنس کا اسٹیکر۔ یہ سامان اس سے پہلے والے مسافر کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا اور اسٹیکر کاؤنٹر کلرک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ پراسرار مسافر ابو احمد تھا۔ اس بیگ میں عراقی حکومت کا انتہائی اہم سامان موجود تھا۔ یہ سامان کسی مسافر کے بغیر سفر کر رہا تھا۔ عین ان لمحات میں جب ابو احمد کے نام سے سفر کرنے والا ایک اور خود ساختہ عراقی مسافر کو
برطانوی انٹیلیجنس نے اپنے گھیرے میں لے کر اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر رکھی تھی۔ ابو احمد چپ چاپ ٹرمینل سے باہر آ گیا۔ وہ یہاں صرف سامان پہنچانے آیا تھا اور اسی کے نام کے ایک اور عراقی انٹیلیجنس کے پاسپورٹ ہولڈر نے اس ڈرامے میں خصوصی پارٹ ادا کیا تھا۔ اصلی ابو احمد کی روانگی کے چند منٹ برطانوی انٹیلیجنس نے نقلی ابو احمد کو بھی کلیئر کر دیا، جس نے یہ ثبوت فراہم کر دیا تھا کہ جس ابو احمد کی تلاش برطانوی انٹیلیجنس کو ہے وہ یہ شخص نہیں ہے۔ میرے خیال سے مجھے یہ آخری چیکنگ سمجھنی چاہیے، مسافر نے طنزیہ لہجے میں اپنا پاسپورٹ برطانوی آفیسر کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ برطانوی آفیسر نے روایتی انگریزوں کی روایت کو برقرار رکھا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور MI6 کے درمیان باقاعدہ محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ بضد تھی کہ ایڈنبرا، گلاسگو اور مانچسٹر کی 3 الگ الگ الیکٹریکل پارٹس تیار کرنے والی فرموں سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایسے آلات کی خریداری کی گئی ہے جو ایٹمی اسلحے کی تیاری میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ عراقی ایئر لائن کی جس پرواز پر یہ سامان لے جانے کا عندیہ ظاہر کیا گیا تھا، اس میں کوئی بھی سامان چیک ان ہونے سے پہلے جس سائفر مشین سے گزارا جاتا تھا اس پر برطانوی سیکیورٹی کا کنٹرول تھا۔ سوائے ان مسافروں کے جو اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑنے آئے تھے اور جن کے ہاتھوں میں معمولی قسم کے ہینڈ بیگ تھے، ان کا سامان اس لیے چیک نہیں ہوا تھا کہ انہیں صرف لاؤنج میں جانا تھا، جہاز میں سوار نہیں ہونا تھا۔ کہیں ان رخصت کرنے والوں میں سے تو کوئی شخص وہ سامان اندر تو نہیں لے گیا؟ کیپٹن فلپ، جس کے ذریعے یہ آپریشن کیا جا رہا تھا، نے اپنا اندیہ ظاہر کیا۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ برطانوی قوانین کی روح سے ہم کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ یہاں آنے والے ہر شخص کو اگر تلاشی دینے کا حکم دیا جاتا تو اب تک حکومت پر کروڑوں پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کے کیس بن چکے ہوتے۔ جناب والا، ہم صرف اس پرواز کے مسافروں کو چیک کر سکتے تھے، اور وہ بھی ہم نے خلاف معمول کیا، اپنی مشین سے الگ سے ان کا جائزہ لیا۔ کوئی سامان سائفر مشین سے گزرے بغیر جہاز میں چیک ان نہیں ہوا، اس کے ماتحت نے جواب دیا۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے نمائندے نے طنز کیا کہ کون غلط تھا اور کون صحیح، ہم سوائے آپس کی بحث کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ایک خصوصی سیکیورٹی میٹنگ میں موجود تھے جس کا اہتمام برطانوی وزارت دفاع نے کیا تھا۔ 8-10 روز تک یہ بحث جاری رہی۔ جو دعویٰ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تھا وہ برطانوی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ معاصرانہ چپقلش یوں تو پیشہ ورانہ اداروں کے درمیان موجود رہتی ہے، لیکن برطانوی حکومتی ادارے اس سے قدرے محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ ان کا ڈسپلن سے متعلق مخصوص رویہ ہے۔ یہ شاید پہلا سنگین نوعیت کا واقعہ تھا۔ 15 روز بعد اس قصے کو CIA نے نمٹا دیا۔ CIA کی طرف سے باقاعدہ برطانوی حکومت کو مطلع کر دیا گیا کہ عراق نے لندن سے اسمگل شدہ سامان کی مدد سے انتہائی خطرناک توپ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس توپ کے ذریعے عراقی حکومت اپنے ہمسایوں خصوصاً اسرائیل کے لیے مستقل خطرہ بن چکی ہے۔ یہ انتہائی اہم خبر CIA کے اس سیٹلائٹ نے حاصل کی تھی جو عراق کے سر پر مسلط تھا اور جس کی یہ خصوصی ڈیوٹی تھی کہ وہ مسلمان ممالک کی دفاعی تنصیبات پر مستقل نظر رکھے۔ برطانوی حکومت کے لیے یہ بات باعث ندامت تھی کہ اطلاع موصول ہونے کے باوجود وہ لوگ اس اسمگلنگ کو نہ روک سکے۔ موساد اور CIA کے مشترکہ مساعی نے یہ بات بھی بعد میں ثابت کر دی کہ جس پرواز کو خصوصاً انٹیلیجنس نے چیک کیا تھا اسی کے ذریعے یہ سامان بغداد پہنچایا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے برطانوی حکومت نے عراقی ایئر لائن کو مستقل ریڈ لائن کر دیا۔ اب عراقی ایئر لائن سے دشمن ایئر لائن کا برتاؤ ہونے لگا تھا اور برطانوی حکومت اپنے تمام اصول اور آدرش بالائے طاق رکھ کر عراقی ایئر لائن کو ہراساں کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی تھی۔ انہوں نے عراقی ایئر لائن کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ لندن کی طرف اپنی معمول کی پروازوں کی تعداد معمول سے آدھی کر دے۔ ابو احمد ان کے لیے لا ینحل مسئلہ بن گیا تھا، ایک اصرار، ایک مستقل درد سر، کیونکہ برطانوی جانتے تھے کہ اب موساد ان کی جان کو آ جائے گی اور ابو احمد کے چکر میں اپنے کئی مذموم مقاصد پورے کر لے گی، جبکہ برطانوی حکومت CIA کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق اسرائیل سے تعاون کی پابند تھی۔
आहनी हाथों की गिरफ्त। पाकिस्तान रेंजर्स की इस पोस्ट पर आज तक कोई ऐसा काबिल जिक्र हादसा नहीं गुजरा था कि जिस पर यहाँ कभी इमरजेंसी किसी सूरत हाल पैदा हो गई हो, लेकिन आज इंस्पेक्टर मलिक के लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल पैदा हो गई थी। उसे कंपनी हेडक्वार्टर से दोपहर के बाद खुसूसी पैगाम मिला था। 2 पैकेट इस तरफ पार्सल हो रहे हैं, खुसूसी निगरानी, बच कर न जाने पाए। ये था वो पैगाम जिसने सारी पोस्ट को भौचक्का कर रखा था। इंस्पेक्टर मलिक ने इस पैगाम को अपने लिए चैलेंज समझ लिया था। उसने मामूल की गश्त को बढ़ाकर दुगना कर दिया था। रात को ड्यूटी के बाद आराम करने वालों को दोबारा स्टैंड बाय होना पड़ता था और वो फौरन वर्दियां पहनकर गश्त के लिए तैयारी की हिदायत मिल जाती थी। गश्त मुसलसल जारी रहे। दिन को भी इस बात का खास ख्याल रखना कि आज से तुम्हारे लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। दुश्मन इस सहराई इलाके में दिन की रोशनी में भी फायदा उठा सकता है और मैं किसी शर्मिंदगी से दो चार नहीं होना चाहता, कंपनी कमांडर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा। पैगाम के आधे घंटे के बाद कंपनी कमांडर 15 जवानों की खुसूसी कुमक लेकर पोस्ट पर आए थे। अब पोस्ट की नफरी मामूल से दुगनी हो गई थी। जरूर कोई गैर मामूली बात है, इंस्पेक्टर मलिक ने सोचा। उसने एहतियातन अपने हवालदार को इस पैगाम के साथ नजदीकी देहात की तरफ रवाना किया था कि जिस किसी भी मुश्तबा या अजनबी शख्स की मौजूदगी की इत्तला फौरन पोस्ट पर पहुंचाई जाए। नजदीक या दूर के देहात में फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट पहले ही से चौकस कर दिए गए थे और यहाँ से शहर की तरफ जाने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तांगा स्टैंड और सरहद से शहर की तरफ जाने वाले पक्के रास्तों पर इंटेलिजेंस के सफेद पोशों का जाल बिछा दिया गया था। इतनी तेजी से इस नौयत के इकदामात मुल्क मलिक ने पहली मर्तबा देखे थे। इस बात का इल्म तो इससे बहुत बाद में हुआ कि भारतीय इंटेलिजेंस रॉ में मौजूद पाकिस्तानी एजेंट ने ये अहम इत्तला पहुंचाई थी कि दुश्मन के 5 इंतहाई चालाक और खतरनाक एजेंट एक घिनौने और तबाहकुन मंसूबे के साथ पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होंगे और इस बात के इम्कानात बहुत ज्यादा थे कि सरहद राजस्थान के सरहद राजस्थान के इस बॉर्डर से पार की जाएगी जिसकी निशानदही की गई थी। सुबह शाम ही बादल मंडराने लगे थे। जाने कब से इस इलाके के मकीनों की आंखें बादलों की शक्ल को देखने को तरस गई थी और इनकी मुराद उस वक्त भर आई जब मलिक के लिए इम्तहान की घड़ी थी। उसने अपनी पोस्ट के जवानों से कहा था कि ये मिसाली पोस्ट है जिसकी तारीख बड़ी शानदार है। आज तक स्मगलिंग का माल भी इस तरफ से नहीं गुजर सका और स्मगलर भी इधर का रुख नहीं करते, घबराते हैं। पोस्ट का ये एहसास बरकरार रहना चाहिए। इंस्पेक्टर मलिक को रेंजर्स ने यकीन दिलाया था कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी दुश्मन की चाल को नाकाम बना देंगे। थोड़ी देर बाद मींह बरसने लगा। सहरा की रात आहिस्ता आहिस्ता राजस्थान की सरहद पर अपने पर फैलाने लगी थी। रेंजर्स के जवानों ने मामूल के कैनवस के जूते पहन रखे थे और बरसातियां ओढ़कर गीली रेत में गश्त कर रहे थे। मुसलसल बारिश से उनके कदम रेत में धंस रहे थे, लेकिन उनका मोराल आज भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा था कि उनका कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मलिक गश्त में उनके साथ था। सहरा की भीगी रात का इसरार गहरा हो रहा था। बादलों की यलगार शुमाल से जुनूब की सिमत हो रही थी जब अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश अब मामूल के बजाय सावन भादों की बारिश का रूप धारने लगी थी। पानी की बौछार थी जो आहनी अजाइम रखने वाले रेंजर्स के मुंह पर जन्नाटे की तरह लगती। रेतीले मैदानों में पहरा देने वाले जांबाज मौसमी अजाबनाकियों से बेखतर खुली आंखों के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। रात एक पहर आगे बढ़ी थी जब एक दरख्त के तने से लगे इंस्पेक्टर मलिक के वॉकी टॉकी सेट ने मखसूस सिग्नल दिया। यस, उसने सेट मुंह के नजदीक लाकर सरगोशी की। सर, मेरी तरफ गैर मामूली नकलो हरकत हुई है। सिपाही करमदाद ने ताजा कदमों के निशानात देखे हैं। हवलदार मेहरबान खान उससे मुखातिब था। शाबाश, कदमों का ताकुब करो। होशियारी से, मैं कब से आता हूँ। अब सेट पर सिर्फ सिग्नल देना, बात नहीं करना। इंस्पेक्टर मलिक ने हिदायत देकर सेट ऑफ कर दिया। पोस्ट पर मौजूद कंपनी कमांडर को उसने एक मखसूस इलाके की निशानदही करते हुए उस तरफ से मिलने वाले पैगाम को पहुंचा दिया था और ये भी बता दिया था कि वो खुद उसी तरफ जा रहा है। वेल डन, होशियारी से, कंपनी कमांडर ने हिदायत की। ओके सर,
मलिक ने अपने तीनों जवानों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो अपने हवलदार के बताए हुए मकाम की तरफ एक लंबा चक्कर काटकर उस तरफ जा रहा था कि उस तरफ से आने वालों को अकब से घेरे में ले सके। उन लोगों ने बतौर एहतियात ऊंटों के बजाय पैदल सफर करने को तरजीह दी थी। बारिश में वो तकरीबन भीग रहे थे। उनका एक एक कदम मन मन का बोझल हो रहा था, लेकिन एक जुनून था कि उनको जानिब मंजिल गामजन किए हुए था। ये एहसास कि दुश्मन के कुछ एजेंटों के नापाक कदम इनकी मुकद्दस सरजमीन पर पड़ने वाले हैं, इनके लिए किसी ताजियाने से कम नहीं था। शाबाश, संभल कर, होशियारी से। इंस्पेक्टर मलिक रुक कर उनका हौसला बढ़ाता। कंपनी कमांडर ने इस सिमत मौजूद दूसरी दिफाई लाइन को चौकस कर दिया था और वो लोग भी बेचैनी से अपने मेहमानों के मुंतजिर थे। आध घंटा उन्हें हो गया था। उनके सांस फूलने लगे थे, लेकिन कदमों की मजबूती ताजा दम थी। अपने इंस्पेक्टर के ताकुब में वो साई की तरह आवाज निकाले बगैर आगे बढ़ रहे थे। अब कदरे पुख्ता जमीन आने के सबब उनके कदमों को कुछ सुकून मिलने लगा था। अचानक ही उन्हें जमीन पर अपने राहबर की तकलीद में पाँव के बल बैठ जाना पड़ा। अंधेरे में उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को अपने हाथ के इशारे से मखसूस पोजीशन का इशारा करते देखा। तीनों जाबाज एक दूसरे से चंद गज के फासले पर दायरे की सूरत में बैठ गए। रवानगी पर ही उन्होंने अपनी बंदूकें फायरिंग पोजीशन में कर ली थी। बारिश का जोर रेंजर्स के आहनी इरादों के सामने दम तोड़ने लगा था। अब तेज बारिश खत्म हो गई थी और कभी कभी इक्का दुक्का बूंदें ही बरस रही थी। उनके सरों पर रखी प्लास्टिक में लिपटी टोपियों से सरकता पानी उनके सामने और आंखों में बार बार आ रहा था, जिसे अपनी लंबी कमीजों की आस्तीनों से साफ करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अचानक इन तीनों के जिस्मों में जैसे करंट दौड़ गया हो। उन्होंने अपनी सारी सर्विस अपनी सरहदों पर पहरा देते गुजारी है। रात का अंधेरा उनके लिए कभी सुबह के उजाले से मुख्तलिफ नहीं रहा। जमीन ही क्या, वो फजा में भी रात को होने वाली मामूली तब्दीली को सूंघ लिया करते थे। जमीन पर फासले से आने वाले कदमों की धमक उनके हसास कानों ने सुन ली थी, जिसका मतलब था कि उस तरफ कोई गैर मामूली नकलो हरकत हो रही है। उनके राहबर इंस्पेक्टर मलिक ने हाथ के मखसूस इशारे से उन्हें दुश्मन के सर पर आ जाने की इत्तला की और खुद जमीन पर लेटे लेटे एक तरफ सरकने लगा। चंद सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने आने वालों को घेरे में लेने के लिए मखसूस पोजीशन ले ली थी। बंगालियों का यह काफिला जो 6 अफराद पर मुश्तमिल था, बड़े इत्मीनान से इस तरफ आ रहा है, जब अचानक हॉल्ट की आवाज पर उनके कदम जम गए। अचानक ही चार टॉर्चें रोशन हुई और उन्होंने खुद को घेरे में देख लिया था। खबरदार, अपनी जगह से जुम्बिश नहीं करना वरना गोली मार दी जाएगी। इंस्पेक्टर मलिक की गूंजदार आवाज सुनाई दी। हवलदार मेहरबान खान और उसके तीनों साथी भी वहां पहुंच चुके थे। 6-9 गिरफ्तारों की उसने मेहरबान की हिफाजत में पोस्ट की तरफ रवाना कर दिया और खुद पहरे पर डट गया। इंस्पेक्टर मलिक ने तब यही समझा था कि ये बेचारे सितमज़दा बंगाली मुसलमान हैं, जो आए रोज बांग्लादेश से भाग कर आते हैं और इस तरफ भारतीय स्मगलरों को जिंदगी भर की पूंजी सौंप कर सरहद अबूर करते हैं। उसका यही ख्याल था कि ये वो लोग हैं जिनके लिए इतना बड़ा एहतमाम किया गया है। 6 मजलूम बांग्लादेश वालों का ये काफिला कड़ी निगरानी में पोस्ट पर पहुंचा दिया गया। कंपनी कमांडर ने एक नजर उन सब का जायजा लिया, फिर इस काफिले के सरबराह को अलहदा ले गया। आपका नाम? उसने बूढ़े बुजुर्ग से पूछा। शमसुद्दीन, बुजुर्ग ने सहम कर जवाब दिया। 15-20 मिनट तक कंपनी कमांडर उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। इस दरमियान उसने बूढ़े शमसुद्दीन को चाय भी पिलाई और 15 मिनट बाद बिलाखिर उसे अपने काम की बात मिल गई। बूढ़े शमसुद्दीन ने उसे बताया कि वो 5 आदमी हैं, उनके बीवी बच्चे 1 माह पहले सरहद अबूर कर चुके हैं और ये छठा आदमी उनके साथ भारत से शामिल हुआ था। उन्होंने बताया कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर वो लोग पनाह लिए हुए थे, जब एक रोज ये शख्स जिसने अपना नाम मोमिन खान बताया था, इनके पास आया। इसने इन लोगों से ये कहा कि बहुत अरसा पहले उसने बांग्लादेश की सरहद अबूर की थी और रोजी कमाने के लिए भारत आया था। इस दौरान उसे इत्तला मिली कि उसका बेटा और बेटी भी किसी तरह पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। उसने इन लोगों से कहा था कि अब वो भारत में एक पल भी नहीं रहना चाहता और अपने बेटे और बेटी से मिलने जा रहा है, जो कराची में कहीं कयाम पजीर हैं। हमने सरहद भी इस शख्स की मदद से अबूर की है। वही जाने कहाँ से एक आदमी को ले आया था, जो हम जैसे बदकिस्मतों को सरहद अबूर करवाते हैं। मोमिन खान की सिफारिश पर उस आदमी ने हमसे फीकस सिर्फ 500 रुपया लिया था, वरना तो वो एक एक आदमी के 2-2 हजार रुपए लेते हैं। बूढ़े शमसुद्दीन ने बिलाखिर अपनी बिप्ता मुकम्मल की। कंपनी कमांडर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा था।
اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس قافلے میں کم از کم ایک شخص ایسا موجود ہے جو ان کے مطلوبہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، اور یہ شخص مومن خان ہے۔ مومن خان کو لے آؤ، اس نے اچانک ہی کچھ سوچ کر اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بنگالی نقش و نگار رکھنے والے سامنے رنگ اور مضبوط جسم کا نوجوان ان کے سامنے موجود تھا۔ تمہارا نام مومن خان ہے؟ کمپنی کمانڈر نے اس کی طرف دیکھ کر تنزن کہا۔ مومن میاں سرکار، جواب ملا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ دیناج گنج کے۔ ظاہر ہے وہاں تمہارے بہت سارے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ سرکار، اگر کوئی ہوتا تو ہم اس طرح دربدر دھکے نہ کھاتے۔ ہم تو خدا کے بعد پاکستان کو اپنا ملک جان کر یہاں آ گئے ہیں۔ سرکار، ہم تو اول دن سے ہی پاکستانی ہیں۔ اس کی زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس نے مسلسل بولنے کی جیسے مشق کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی پاکستان اور مسلم لیگ کے لیے خدمات کا ذکر بار بار کرتے ہوئے مجیب الرحمان کو مسلسل گالیاں دے رہا تھا، جس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا۔ میرے خیال سے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور تمہارے جیسے لوگ تو ہمارے خصوصی سلوک کے مستحق ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اچانک ہی کمپنی کمانڈر کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ مومن میاں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر اسے سپاہیوں کے حوالے کر دو اور اسے جیپ میں بٹھا دو۔ مومن میاں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تغیر پیدا ہوا، لیکن وہ بہت مضبوط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ جیسے آپ کی مرضی سرکار، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا جب کمپنی کمانڈر نے مومن میاں کو اپنی جیپ میں بٹھایا۔ دو رینجرز نے اسے اپنے درمیان بٹھا کر اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ بھیگی رات کے پہلو سے زرد سورج انگڑائیاں لیتا نمودار ہو رہا تھا جب وہ مومن میاں سمیت کمپنی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے۔ صبح سے رات تک رینجرز انٹیلیجنس کے جوان اس کی تفتیش کرتے رہے، لیکن کیا مجال جو مومن میاں ٹس سے مس ہوا ہو۔ اس درمیان انہوں نے اپنی دانست میں اس پر تمام حربے آزما لیے تھے اور اب کمپنی کمانڈر کو رپورٹ کرنے جا رہے تھے۔ سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ کمپنی کمانڈر اپنی بات پر قائم تھا۔ سر، ہم نے ہر حربہ آزما لیا ہے، جواب ملا۔ بہرحال میں اسے آرمی انٹیلیجنس کے لوگوں کو سونپ رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ خطرناک آدمی ہے۔ ان لوگوں کے پاس اصلیت اگلوانے کے لیے شاید بہتر طریقے موجود ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کمپنی کمانڈر نے مقامی انٹیلیجنس یونٹ کے میجر صاحب سے رابطہ کیا۔ شام ڈھل رہی تھی جب مومن میاں کو آرمی انٹیلیجنس کے فیلڈ یونٹ کے سپرد کر دیا گیا، اور صبح ڈھلنے سے پہلے ہی اس نے اپنی اصلیت بیان کر دی۔ اس کا نام شام کمار تھا، اور وہ بھارتی انٹیلیجنس را کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا جو اس سے پہلے دنیا کے بیشتر ممالک میں جاسوسی کارروائیاں اور کئی کامیاب آپریشن کر چکا تھا۔ شام کمار نے بتایا کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد 5 ہے۔ اس سے پہلے ان کے 5 ساتھی، جن میں 3 عورتیں اور 2 مرد شامل ہیں، اسی طرح مظلومیت کا روپ دھار کر اور دوسرے طریقوں سے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج رات بھی پاکستان کی مختلف سرحدوں سے ان 5 آدمیوں نے سرحد عبور کی ہے۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ پکڑا گیا۔ اس نے اپنی گرفتاری کا سبب پاکستان انٹیلیجنس کے بجائے اپنی بدبختی کو قرار دیا اور بتایا کہ اس کے 2 ساتھی اس سے پہلے اسی بحروپ میں پاکستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ جن قافلوں کے ساتھ وہ پاکستان میں داخل ہوئے وہ قافلے پکڑے بھی گئے تھے۔ شام کمار نے بتایا کہ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ہی یہ طریقہ اختیار کیا تھا، حالانکہ وہ اگر چاہتا تو بذریعہ پاسپورٹ پاکستان میں داخل ہوتا اور پھر آسانی سے غائب ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان کے درجنوں ساتھی اس سے پہلے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کامیابی سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ شام کمار نے پاکستانی حکام کو بتایا تھا کہ 10 بھارتی جاسوسوں کا یہ ٹولہ، جس میں 3 خوبصورت لڑکیاں بھی شامل ہیں، انتہائی خاص مشن پر پاکستان آیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس مشن میں بھارتی حکومت کے علاوہ ایک اور غیر ملکی حکومت بھی بہت دلچسپی لے رہی ہے، لیکن وہ اس حکومت کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اسے اس کا علم ہی نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو خاکم بدہن تباہ کرنے کا مشن لے کر آئے ہیں، اور پاکستان میں موجود غیر ملکی سفارت خانوں میں سے کسی ایک میں موجود ماہرین نے انہیں کنٹرول کرنا تھا۔ اس نے پاکستانی حکام کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ اسے نہ تو منصوبے کی تفصیلات کا علم ہے، نہ ہی اس سفارت خانے کا جس سے انہیں ہدایت ملنی تھی۔
اسے یہ بھی علم نہیں کہ بھارت کے علاوہ کون سی غیر ملکی طاقت ہے جس کی مدد سے بھارتی حکومت نے یہ خطرناک منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانیوں کی سوچ کے مطابق وہ ملک اسرائیل ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشن اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ اسرائیل کا نام بھی انہیں نہیں بتایا گیا تھا۔ ان لوگوں کو بھارت میں ایٹمی تنصیبات کو تلاش کرنا، ان تک پہنچنا اور انہیں تباہ کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ اس تربیت کی نگرانی غیر ملکی کرتے تھے جن کی شہریت کا اسے علم نہیں۔ ان سب لوگوں کو الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچنا تھا جہاں ان کے ساتھ بھارتی انٹیلیجنس خود ہی رابطہ کرتی اور انہیں اگلی ہدایات پہنچاتی تھی۔ مشن اتنا خفیہ تھا کہ متعلقہ شخص کو متعلقہ معلومات تک محدود رکھا گیا تھا۔ ان میں شاید کوئی بھی ایسا ایجنٹ نہیں تھا جسے تمام منصوبے کا علم ہو۔ ان لوگوں نے الگ الگ قسم کی تربیت حاصل کی تھی اور اس دوران تربیت کے دوران بھی انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا تھا۔ ان سب کے کوڈ نام اور کوڈ شناختیں تھیں۔ اس نے کراچی پہنچ کر لندن میں ایک نمبر پر ٹیلی فون کرنا تھا، وہاں اپنے بخیریت پہنچنے کی اطلاع دے کر ان لوگوں کو یہاں اپنے ایڈریس سے مطلع کرنا تھا، اس کے بعد وہ خود ہی اس سے رابطہ قائم کرتے۔ شام کمار نے پاکستانی انٹیلیجنس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس سے زیادہ نہ اسے کسی بات کا علم ہے اور نہ ہی وہ ان کی اس سے زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کے جسم کا بند ہی الگ کر دیا جائے تب بھی ان لوگوں کو اتنی ہی معلومات حاصل ہوں گی۔ اول تو آپ لوگوں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے بغیر کسی تکلیف میں ڈالے آپ کو اپنے حصے کی تمام معلومات منتقل کر دی ہیں۔ اگر آپ کو میرے بیان پر یقین نہیں آ رہا تو شوق سے آپ جو بھی طریقہ چاہیں آزما کر دیکھ لیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بہرحال آپ کو ناکامی ہوگی۔ وہ بڑا مطمئن اور پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا، جیسے گرفتاری بھی اس کے مشن ہی کا ایک حصہ رہا ہو۔ پاکستانی انٹیلیجنس کے ذمہ داروں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بیان پر یقین نہیں کر لیا تھا۔ انہوں نے واقعی شام کمار کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر کے دیکھ لی تھی۔ ماہر نفسیات سے پولی گراف مشین یعنی جھوٹ پکڑنے والی مشین تک ہر مرحلے سے اسے گزارا گیا تھا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ 15 روز کی مسلسل تفتیش کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ شام کمار کے پاس اتنی ہی معلومات تھی جو اس نے مار کھائے بغیر مہیا کی تھیں۔ لندن کا ایک ٹیلی فون نمبر ضرور تھا جو اس سے حاصل ہوا تھا، لیکن وہ بھی تفتیش کے 10ویں دن، اور اس بات کے امکانات اب باقی نہیں رہے تھے کہ اس فون نمبر پر متعلقہ رابطہ موجود رہا ہو۔ بہرحال ان کے پاس کام کی صرف یہی اطلاع تھی۔ یہ پاکستانی انٹیلیجنس کی صلاحیتوں کا امتحان تھا کہ وہ ایک غیر ملکی فون کا سہارا لے کر کس طرح دشمن کی شہرک تک پہنچتی ہے۔ اگلے ہی روز ISI کے 2 مایہ ناز آفیسر اس خصوصی مشن پر لندن کی طرف محو پرواز تھے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی عزم تھا، دشمن کے خوفناک منصوبوں کو جان لینے کا عزم، دشمن کو اس کے گھناؤنے منصوبوں سمیت نیست و نابود کر دینے کا عزم، اور یہ اعتماد کہ وہ دشمن سے بہت کم وسائل رکھنے کے باوجود اپنے زور بازو اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی معاونت اور مدد کے سہارے دشمن کو کسی بھی میدان اور محاذ پر شکست فاش دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ دشمن بڑے گھناؤنے منصوبے کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ تمہارے چاروں طرف دشمن کے مددگار ہوں گے، تمہاری مدد صرف اللہ تعالیٰ کریں گے یا پھر تمہارا مصمم ارادہ۔ دم رخصت پاکستان انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے انہیں ہدایت اور دعا دی۔ رات کے اندھیرے میں جب ان کا جہاز فضاؤں کا سینہ چیرتا لندن کی طرف محو پرواز تھا تو انٹیلیجنس ڈائریکٹر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر گر گڑاتا ہوا ان کے مشن کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ روم میں موجود ان کے خصوصی ذرائع نے اطلاع دی تھی کہ یہ بھارت اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ دشمن کا نشانہ پاکستان کا پرامن ایٹمی پروگرام تھا۔ یہ ایٹمی پروگرام جو دشمن کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا، پاکستان ہی کی نہیں عالم اسلام کی امید تھا۔ ساری دنیا کے مسلمان اس کی کامیابی کے لیے خدا سے رو رو کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ اس دور میں جبکہ عالم اسلام ہزیمت سے دوچار ہے، ایک یہی مملکت خداداد تھی جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی امیدیں وابستہ تھیں۔ اسلام آباد سے روانہ ہونے والی برٹش ایئر ویز کی یہ پرواز مانچسٹر سے ہوتے ہوئے گٹ وگ لندن ایئرپورٹ پر پہنچی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ دونوں یہاں سیاحت کے ویزے پر آئے تھے اور ان کا دوست پہلے ہی
ان کی آمد کا منتظر تھا۔ اس نے خان اور بھٹی دونوں کا بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا اور انہیں لندن میں اپنی رہائش گاہ پر لے آیا۔ دوست کا قیام لندن کے معروف علاقے اور ایشیائی باشندوں کے گڑھ ساؤتھ ہال میں تھا اور یہیں سے انہیں مدد بھی میسر آ سکتی تھی۔ انہوں نے اس رات شام کمار سے ملنے والے فون نمبر کے متعلق کمپنی کے کمپیوٹر ریکارڈ تک اپنے ذرائع سے رسائی حاصل کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ نمبر برمنگھم کا ہے، جو حال ہی میں گزشتہ 3 مہینوں میں اپنے چوتھے مالک کو منتقل کیا گیا ہے۔ ہمیں فوری طور پر ان چاروں مالکان کے ایڈریس چاہیے جن کے پاس گزشتہ 6 ماہ میں یہ فون نمبر رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کام قدرے آسان ہو جائے گا۔ خان نے مقامی دوست سے کہا، کل صبح یہ کام ہو چکا ہوگا، پورا اعتماد لہجے میں کہا گیا۔ ساری رات دونوں کروٹیں بدلتے رہے۔ لندن میں وہ پہلی مرتبہ نہیں آئے تھے۔ خان تو اپنی تعلیم ہی یہاں سے مکمل کر کے گیا تھا، وہ اس علاقے کے چپے چپے سے آج بھی آشنائی رکھتا تھا۔ ساری رات دونوں حالات کی سنگینی پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح جب وہ نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو ان کا مقامی دوست اس پیغام کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا کہ اب اس کی واپسی چاروں ایڈریس کے ساتھ ہی ہوگی۔ انشاءاللہ، دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ انہوں نے اپنے لیے ناشتہ خود ہی تیار کیا تھا۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد وہ بی بی سی کا خبر نامہ دیکھ رہے تھے، تب اطلاعی گھنٹی ہوئی۔ بھٹی نے دروازہ کھولا تو مقامی دوست تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ وکٹری کا نشان بنائے ہوئے ان کے سامنے موجود تھا۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ویل ڈن۔ بھٹی نے کاغذ کا پرزہ چوم لیا۔ اس پرزے پر برمنگھم کے 4 مختلف ایڈریس لکھے تھے جن کو گزشتہ 6 ماہ کے دوران یہ نمبر الاٹ ہوتا رہا تھا۔ چاروں ایڈریس مسلمان باشندوں کے تھے، ان میں ایک بھارتی نژاد اور 3 پاکستانی نژاد دوہری شہریت کے حامل تھے۔ یہ لوگ لمبے عرصے سے یہاں مقیم تھے۔ 8 دن تک بھٹی اور خان ان چاروں سابقہ فون مالکان کی تفصیلات جمع کرتے رہے۔ یہ تفصیلات روزانہ شام کو ایک مخصوص وقت پر پاکستان میں فیکس کر دی جاتی تھیں اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ 8 دن کے بعد مقامی محب وطن پاکستانیوں کے تعاون سے، جنہوں نے ملک کی خدمت کے لیے دن رات کو ایک کر دیا تھا، بالآخر گوہر مقصود ان کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک ہی وقت میں جب وہ لندن میں اپنے کام میں مصروف تھے، پاکستان میں انٹیلیجنس کے 15 بہترین دماغ اور ان کے جانثار معاونین کی مختلف ٹیمیں سرگرم عمل رہیں، جس کے بعد ہی وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ 10ویں دن دونوں قابل آفیسر کامیابی کے مژدے کے ساتھ اپنے وطن کی طرف گامزن تھے۔ یہ کامیابی ان کی توقعات سے بڑھ کر تھی۔ یہ فتح تھی اس عزم کی جس پر وہ صدق دل سے کاربند تھے۔ 10 دن تک ملک اور بیرون ملک اپنی بہترین توانائیاں بروئے کار لانے کے بعد آئی ایس آئی نے بلاخر ایک ایسا مشتبہ نام تلاش کر لیا جس کی مدد سے وہ دشمن تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ نام تھا امداد بھائی۔ امداد بھائی کا تعلق ایک لسانی جماعت سے تھا۔ یہ جماعت زبان اور صوبے کی بنیاد پر انتہا پسندی کو عروج دے رہی تھی اور نوجوانوں کو غلط خواب دکھا کر انہیں ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کرنے کے بعد ان کی اس طرح برین واشنگ کی جاتی تھی کہ وہ لاشعوری طور پر ملک دشمن بنتے جا رہے تھے۔ امداد بھائی کے پاس دوہری شہریت تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت پاکستان میں گزارتے تھے، لیکن لندن میں بھی وہ خاصی متمول شخصیت شمار ہوتے تھے۔ پاکستان میں قائم ہونے والی اس لسانی جماعت کی بنیاد بھی ان کے گھر میں ڈالی گئی تھی، گو کہ امداد بھائی نے اس لسانی جماعت میں کوئی عہدہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ دراصل اس جماعت کے کرتا دھرتا وہی ہیں، یا کم از کم ان کا شمار اس جماعت کے انتہائی اہم لوگوں میں ہوتا تھا۔ شہر کے سفارتی، سیاسی اور معاشرتی حلقوں میں انہیں ہمیشہ سے خاص مقام حاصل رہا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس کے کاؤنٹر سیل سے جلد ہی اس بات کا پتہ چلا لیا کہ امداد بھائی کے ہاں گزشتہ 10-12 دنوں سے زیب نامی ایک لڑکی قیام پذیر ہے جو اپنا تعلق امریکہ سے جوڑتی ہے۔ پاکستان میں قانونی طریقے سے داخل ہونے والوں کے 1 مہینے کے ریکارڈ کا مسلسل جائزہ لینے کے بعد انٹیلیجنس کی مشترکہ ٹیم، جس میں ملک کے بہترین دماغ شامل تھے، اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس نام کی کوئی خاتون قانوناً کم از کم گزشتہ 1 ماہ میں تو پاکستانی سرحد میں داخل نہیں ہوئی۔ 5-6 روز تک زیب اور امداد بھائی کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے بعد وہ لوگ ایک فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ انسپکٹر نصیب کے لیے یہ تعاقب چیلنج بن چکا تھا۔ زیب کی گاڑی نے اس مرتبہ شہر کی جس آبادی کی طرف موڑ کاٹا تھا وہ اس ماڈرن شہر کا سب سے حساس کنٹونمنٹ ایریا تھا۔
सड़कों पर हर तरफ सन्नाटा तारी था और कार मुख्तलिफ ब्लॉकों के सामने रुक रुक कर चल रही थी। शायद उसे किसी खास नंबर की तलाश थी। फिर इंस्पेक्टर नसीब ने कार एक जगह रुकते देख ली। इमदाद भाई का ड्राइवर बाहर गाड़ी में बैठा रह गया और ज़ेब बड़ी बेतकल्लुफी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। नसीब ने एक लम्हे के लिए मोटरसाइकिल खड़ी की, फिर कुछ सोचते हुए उसका इंजन बंद कर दिया। अब वो मोटरसाइकिल को इस तरह घसीटता हुआ ला रहा था जैसे इसमें कुछ नुक्स पैदा हो गया हो। ऐन उस कोठी के सामने जिससे ज़ेब अंदर दाखिल हुई थी वो रुक गया। ड्राइवर कार का शीशा खोले टांगे पसार रहा था। भाई साहब, आपके पास 3 नंबर की चाबी होगी। माफ कीजिए, मैं अपनी टूल किट घर भूल गया हूँ और मुझे प्लग खोल कर साफ करना है। उसने ड्राइवर को मुखातिब होकर कहा। जाओ, रास्ता नापो। मैंने क्या वर्कशॉप खोल रखी है? ड्राइवर का साखड़ नजर आता था। नसीब ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर मोटरसाइकिल आगे बढ़ा ली। इस दरमियान उसकी मोहतात आंखों ने कोठी का नंबर और उसके बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा नाम भी पढ़ लिया था। चंद सानिये तो इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ये कोई आम से फौजी ऑफिसर का नाम नहीं था। इंटेलिजेंस के एक अहम जिम्मेदार का नाम था। कर्नल आफ्ताब हाल ही में रिटायर हुए थे। उन्हें बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। वो एटमी प्लांट के सिक्योरिटी पर मामूर थे और ये जिम्मेदारी बहुत सोच विचार के बाद ही किसी ऑफिसर के सुपुर्द की जाती थी। अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद वो 3-4 माह पहले ही रिटायर हुए थे। खुदा की पनाह, ये लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं? इंस्पेक्टर नसीब ने दिल ही दिल में कहा। 2 ब्लॉक मजीद चलने के बाद उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अब वो तेज रफ्तारी से उस इलाके की वाहिद मार्केट की तरफ जा रहा था जहां से फोन करके उसे ताज़ा हिदायत हासिल करनी थी। वेल डन, निगरानी पर जमे रहो। इंस्पेक्टर शफी तुम्हारी जगह संभालने आ रहा है, फिर तुम वहां से हट जाना। हिदायत मौसूल होते ही उसने मोटरसाइकिल संभाली। अब वो एक दूसरे रास्ते से कोठी की दाईं तरफ आ गया था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कोई खास नकलो हरकत वहां देखने में नहीं आई। 15-20 मिनट बाद इंस्पेक्टर शफी ने उसकी जगह संभाल ली। शायद मामले की नजाकत का एहसास करते हुए उसके ऑफिसरों ने निगरानी सख्त कर दी थी, क्योंकि इंस्पेक्टर नसीब ने वहां ऑफिस की 3-4 गाड़ियों को शफी के ताकुब में आते देखा था। शायद वो लोग जेब की गाड़ी पहचान रहे थे। इंस्पेक्टर नसीब वहां से हट गया था। जेब 2 घंटे गुजरने के बाद बाहर आई थी। उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए कर्नल आफ्ताब खुद उसके साथ आए थे। जैसे ही जेब की गाड़ी चली गई, इंटेलिजेंस के मुस्तैद एहलकार उससे इस तरह चिपक गए कि अब उनकी नजरों में धूल झोंकना शायद जेब के ड्राइवर के लिए मुमकिन ही नहीं रहा था। कर्नल आफ्ताब के गिर्द इंटेलिजेंस का घेरा अलग से बांध दिया गया था। ये बात खास तौर पर नोट की गई थी कि जेब ने इस दरमियान अमूमन उन लोगों से ही मुलाकातें की जिनका माजी या हाल में ताल्लुक पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी से रहा हो। जेब इन लोगों से मुलाकात करती और अगले रोज वो भाई की सोशल तकारीब में आना जाना शुरू कर देते। इमदाद भाई के यहाँ अमूमन हर शाम कोई ना कोई महफिल अहबाब की जमा रहती या फिर वो कहीं ना कहीं रौनक महफिल होते थे। आजकल इन तमाम महाफिल की जान उनकी भांजी जेब बनी हुई थी। अब तो वो बजा तौर पर शहर की जाने महफिल कहलाने लगी थी। जेब 5 स्टार होटल के डाइनिंग रूम में दाखिल हो रही थी जब इस दरवाजे से बरामद होने वाला एक नौजवान अचानक उससे टकरा गया। मुआफ कीजिए। नौजवान ने झुककर उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, जेब ने उठते हुए कहा। टकराव इतना जोरदार था कि वो गिर पड़ी थी। सर, जेब ने अचानक एक मेजर को देखा जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी। शायद वो किसी काम से उधर आया था और अचानक अपने साहब को देखकर उसने सलाम कर दिया था। किधर भाई? नौजवान ने मेजर की तरफ देखा। सर, एक गेस्ट से मिलने आया था। राइट। और मेजर चला गया। मैं माजरत खां हूँ खातून कि आपको जहमत उठानी पड़ी। उसने दोबारा जेब से मुखातिब होकर कहा। जी नहीं, कोई बात नहीं। नौजवान ने उसके लहजे से महसूस कर लिया था कि परिंदा जाल में फंस रहा है। मेरा नाम कर्नल आरिफ है। मेरा नाम कर्नल आरिफ है। उसने बेतकल्लुफी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जेब खातून ने उसका हाथ गर्मजोशी से पकड़ लिया। आइए, एक कप चाय हो जाए। इस तरह मुझे कम अज कम इत्मीनान रहेगा कि आपने बुरा नहीं मनाया। ओह, क्यों नहीं। जेब शायद इसी मौके की मुंतजिर थी। थोड़ी देर बाद वो हॉल के एक कोने वाली मेज पर मौजूद थे। जेब ने उसे बताया था कि वो हाल ही में इस शहर में आई है और कभी कभी यहाँ कॉफी पीने चली आती है। मेरी भी पोस्टिंग हुए अभी 1 महीना हुआ है, नौजवान ने उसे कहा।
आप तो शायद फौजी ऑफिसर लगते हैं। आपके लिए तो ये कोई अहम बात नहीं, अक्सर आपका तबादला होता रहता है। जेब ने बात बढ़ाई। जेब साहिबा, मेरे लिए ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जिस पर खुश हुआ जा सके। कहाँ इंटेलिजेंस और कहाँ ये एटमी प्लांट की निगरानी। आप जाने, अब तनख्वाहों में जिंदगी की गाड़ी तो चलने से रही। उसने ये महसूस करते हुए कि जेब इंटेलिजेंस के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है, मजीद वक्त जाया करना मुनासिब नहीं जाना। आधा घंटा इकट्ठे गुजारने के बाद आरिफ जेब को यकीन दिला चुका था कि वो दौलत का पुजारी है और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसके नजदीक वतन परस्ती वगैरह जदीद दौर में फजूल चीजें हैं, और इस मादा परस्त दुनिया में अगर कोई चीज इंसान को मुमताज कर सकती है तो वो सिर्फ दौलत है। उसने जेब को यह भी बावर करा दिया था कि वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी इसलिए ले रहा है कि वो उसे अच्छी लगी है, और जब भी उसे कोई अच्छा चांस मिल गया वो इस मुल्क से भाग ही जाएगा। जेब ने उसे बताया था कि वो अमेरिका की रहने वाली है और एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते पाकिस्तान आई है। उसने इमदाद भाई का गायबाना तारुफ आरिफ से करवाते हुए उसे बताया था कि वो इमदाद की भांजी है। उसने कर्नल आरिफ को इमदाद भाई के यहाँ आने की दावत दी थी, जो कर्नल आरिफ ने बड़ी अपनायत से कबूल कर ली थी। जेब की जिंदगी का शायद सबसे ज्यादा शानदार दिन था जब कोई काम का बंदा उसके हाथ लगा था। उसने अगले ही रोज कर्नल आरिफ को इमदाद भाई के यहाँ एक पार्टी पर मदऊ किया था। इस मुलाकात के तकरीबन 3-4 घंटे बाद ही एटमी प्लांट की सिक्योरिटी पर निगरान इंटेलिजेंस ने सूंघ लिया था कि इमदाद भाई ने अपने एक दोस्त के जरिए आजकल एटमी प्लांट के सिक्योरिटी चीफ का नाम जानने की कोशिश की थी। इमदाद भाई का ये दोस्त पाकिस्तान इंटेलिजेंस का अहम ओहदेदार भी था, जिसने फौरन ही जिम्मेदारान इमदाद भाई की इस तशवीश से आगाह होते हुए उन्हें बताया कि उसने तयशुदा प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी चीफ का नाम कर्नल आरिफ बताया है, और उन तक ये इत्तला भी पहुंचा दी है कि कर्नल आरिफ ठीक ठाक खाने पीने वाला आदमी है और हाल ही में गैर ममालिक में अपनी तरबियत मुकम्मल करके आया है। इमदाद भाई खासे मुतमईन नजर आ रहे थे। उन्हें जो कुछ बताया गया था कर्नल आरिफ वही निकला था। अब उन्हें अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए मैदान साफ मिल गया था। एक ऐसा राशि ऑफिसर जो उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक था, और उसे मिल भी गया था। एक ऐसा राशि ऑफिसर जो उनकी मर्जी के मुताबिक था और इस हसास इलाके में पहरेदारी का इंचार्ज जहां उन्हें दाखिल होना था। उसी रोज कर्नल आरिफ के एजाज में खुसूसी महफिल सजाई गई थी, जिसमें जेब ने अपनी भरपूर नुमाइश का मुकम्मल एहतमाम कर रखा था। कर्नल आरिफ जेब पर मरमिटा था। उसने यूं जाहिर किया था जैसे उसे सदियों से सिर्फ जेब ही का इंतजार था, और अब जैसे उसकी तलाश मुकम्मल हो गई हो। उसने कर्नल आरिफ के साथ खासा वक्त गुजारा और इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि वो खासा समझदार आदमी है और इस सूरत हाल से कतन खुश नजर नहीं आता। 3-4 रोज की मुसलसल मुलाकातों के बाद जेब ने एक रोज जब उसे डिफेंस से मुतालिक मसाइल पर छेड़ा तो इसके तवक्के के मुताबिक कर्नल आरिफ बेतकान बोलता चला गया। उसने जेब से कहा उसे तो ये सारा ढांचा ही सिरे से गलत नजर आता है, क्योंकि वो फौज के बजाय अवाम की हाकमियत का कायल था। उसने बातों बातों में भारत की बेशुमार मिसालें देकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि वहाँ का निजाम यहाँ से बहुत अच्छा है और पाकिस्तान और भारत को अच्छे हमसायों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। उसका कहना था कि दोनों ममालिक जितनी रकम डिफेंस के अखराजात पर खर्च करते हैं, उससे दोनों ममालिक की आवाम की किस्मत बदल सकती है। मिस्टर आरिफ, आप तो मुझे किसी और ही दुनिया के इंसान लगते हैं। कम से कम आप इस सोसाइटी में बिल्कुल मिसफिट हैं। आपको तो अमेरिका में होना चाहिए था। जेब ने, जो उसके साथ ही सोफे पर बैठी थी, अपना सारा वजन कहते हुए उसकी इस बात पर डाला। मिस जेब, हमें कौन मिलवाए अमरीकनों से? कर्नल आरिफ ने कहा। मैं मिलवा दूं, जेब ने बजाहिर मजाक के अंदाज में कहा। अरे क्यों नहीं, जरूर जरूर। कर्नल आरिफ सीरियस था। जेब ने महसूस कर लिया था कि वाकई तीर निशाने पर लगा है। फिल वक्त उसने इसी मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं समझा और उसे अगले रोज शाम को मुलाकात करने को कहा। ओके, मुझे उम्मीद है हमारी मुलाकात बेहतर हालात में होगी। कर्नल आरिफ ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर गर्मजोशी से कहा। अगले रोज जब वो जेब से मिला तो जेब ने महसूस किया जैसे वो अमेरिका से हाथ मिलाने के लिए बावला हो जाता है। मैंने मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। कर्नल आरिफ ने उसके कान में सरगोशी की। ठीक है, आज शाम आप मामू के यहाँ खाना खाइएगा। और इसी शाम मामू और भांजी इसको घेर कर बैठे थे। कर्नल आरिफ इस तरह पोज कर रहा था जैसे कोई दूध पीता बच्चा हो और अकल से पैदल गधा।
उसने ज़ेब को अपने खानदान की कहानी पहले से सुना रखी थी और ये भी बावर करा दिया था कि वो चूंकि एक जनरल का बेटा है, उसकी काबिलियत का यही मयार है, इसीलिए वो इस ओहदे तक इतनी जल्दी पहुंच गया है। मिस्टर आरिफ, इस मुल्क को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मैं आपकी डील करवा सकता हूँ। 50 लाख रुपए दुनिया की जिस करेंसी में या जिस मुल्क में आप चाहें आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका में महफूज पनाहगाह। इमदाद भाई ने बिलाखिर उसके दिल की बात कह दी। मुझे करना क्या होगा? आरिफ की राल टपकने लगी। कुछ भी नहीं, बिल्कुल मामूली सा काम। तुम्हें सिर्फ सिक्योरिटी प्लान बताना होगा, एटमी मरकज का सिक्योरिटी प्लान। तुम्हें इस रास्ते की निशानदही करनी होगी जिससे गुजरकर आसानी से अंदर पहुंचा जा सके। इमदाद भाई की आंखों का रंग बदल रहा था। मैं तैयार हूँ। कर्नल आरिफ ने अपना कपकपाता हाथ उसके हाथ पर रखा, लेकिन आधा एडवांस और बाकी काम मुकम्मल होने के बाद। उसकी बात काट कर इमदाद भाई ने कहा, काम क्या होगा? कर्नल आरिफ ने बेचैनी से पूछा। तुम्हें काम से नहीं दाम से मतलब रखना है। हम तुम्हारी सिक्योरिटी प्लान की तस्दीक तो अपने जराये से करेंगे, उसके बाद ही। इमदाद भाई बात अधूरी छोड़कर मूंछों को बल देते हुए मुस्कुराने लगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन हाफ एडवांस की शर्त अपनी जगह। कर्नल आरिफ ने बेचैनी का मुजाहरा किया। 10 लाख एडवांस, बाकी प्लान मिलने पर और आखिरी किस्त प्लान की तस्दीक के बाद। इमदाद भाई ने फैसला कुन लहजे में कहा। थोड़ी सी रद्दोखत के बाद ही कर्नल आरिफ ने हाँ कर दी। इमदाद भाई ने उसके सामने 3 मुख्तलिफ बैंकों के चेक काट कर रख दिए। लेकिन इस तरह तो, कर्नल आरिफ ने कुछ कहना चाहा। हाँ, इस तरह हमारे पास रकम वसूल करने का सबूत होगा। लेकिन मिस्टर आरिफ, ये जरूरी है। इतनी बड़ी रकम देते हुए हमारे पास कुछ तो अपने बड़ों को यकीन दिलाने के लिए होना चाहिए। और इस तरह तुम्हें भी एहसास होता रहेगा कि तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि धोखा देने की सूरत में ये चेक तुम्हारे गले का फंदा बन जाएंगे। इमदाद भाई ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए चेक उसकी तरफ बढ़ा दिए। बहुत होशियार लोग हैं आप। आरिफ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए चेक अपनी जेब में डाल लिए। काम ही ऐसा है, इसमें होशियार तो रहना पड़ता है, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर कहकहा लगाया। ठीक है, कल दोपहर के बाद होटल में मुलाकात होगी। इस दरमियान मुझे भी तस्दीक हो जाएगी चेकों के असली या नकली होने की। कर्नल आरिफ ने उठते हुए कहा। जेब इसको दरवाजे तक छोड़ने आई थी, जहां इसने आरिफ से अच्छा भला मुआनका करने के बाद ही उसे रुखसत किया था। इमदाद भाई को सुबह 11 बजे तक इल्म हो गया था कि तीनों चेक कैश करवा लिए गए हैं, जिसका मतलब यही था कि मुर्गा फंस चुका है, अब वो इस डील से फिर नहीं सकता। दोपहर को उसने शहर के एक 4 स्टार होटल में किसी जाली नाम से बुक करवाए गए कमरे में कर्नल आरिफ से मुलाकात करनी थी। कर्नल इसका मुंतजिर था। इमदाद भाई के साथ 2 और आदमी थे जिन्हें कर्नल आरिफ ने आज से पहले उसके साथ कभी नहीं देखा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग बड़े मंझे हुए फौजी हैं और इनकी नॉलेज भी नाकाबिले चैलेंज है। उन्होंने कर्नल आरिफ से आधे घंटे तक मुसलसल उसकी मुहैया करदा सिक्योरिटी प्लान पर सवाल जवाब किए थे। अब उन्हें यकीन भी होने लगा था कि कर्नल आरिफ ने एटमी प्लांट में दाखिल होने का जो रास्ता बताया था, वही वाहिद और महफूज रास्ता था जो पाकिस्तानी फौज से महफूज था। आप कल से 10-15 रोज की छुट्टी ले लें, उनमें से एक ने मशवरा दिया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कर्नल आरिफ ने कहा। लेकिन बाकी रकम मुझे कितने दिन बाद मिलेगी? ख्याल रहे, ये रकम मैं इसी मुल्क में और गैर मुल्की करेंसी में लूंगा। कर्नल, हम अब आपके पक्के दोस्त बन चुके हैं। हमारे खेल में धोखे की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ कोई किसी से धोखा नहीं कर सकता। तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर बाकी रकम मिल जाएगी, या आज से तीसरा दिन भी हो सकता है और आज से 10वां दिन भी। इमदाद भाई ने कहा। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि मुतमईन रहो। उनमें से एक नौवारिद ने कर्नल आरिफ का तैयार करदा सिक्योरिटी प्लान अपने ब्रीफ केस में रखते हुए कहा। तीनों थोड़ी देर के बाद कमरे से निकल गए। वो बड़े होशियार लोग थे, रॉ के इंतहाई चालाक और बेहतरीन एजेंट, लेकिन नहीं जानते थे कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोग साय की तरह उनके ताक़ुब में हैं। ये लोग मुस्तकिल निगरानी में आ चुके थे। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि अब वो बच कर जा सकें। उनके मेहमानों और मेजबानों, हरकत और सकनात, नक्लो हरकत, हर चीज पर इंटेलिजेंस की कड़ी नजरें थीं। कर्नल आरिफ ने अगले ही रोज एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 10 रोज की छुट्टी ले ली थी। पाकिस्तान के एटमी प्लांट को एसएसजी के जांबाजों के घेरे में ले रखा था। इस तरफ आने वाले रास्तों से हवा का गुजर भी मुश्किल था। लेकिन इस अंधेरी रात प्लांट से करीब 10 मील दूर शाम ढले एक वैगन आकर रुकी,
جس سے 5 سائے برآمد ہوئے اور ویگن آگے بڑھ گئی۔ یہ لوگ کرنل عارف کے بتائے ہوئے خفیہ راستے پر سفر کرنے لگے۔ وہ بڑے چوکنے اور مستعد تھے۔ معمولی آہٹ پر ان کے جسموں میں بجلی سی دوڑ جاتی تھی اور ان کے ہاتھوں میں تھامے تباہ کن ہتھیار جو انہوں نے مقامی دیہاتیوں کی طرح اوڑھی ہوئی بڑی بڑی چادروں میں چھپا رکھے تھے پر ان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو جاتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا جب ان کا پلانٹ سے فاصلہ بمشکل 1 میل رہ گیا تھا کہ اچانک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ان پر چاروں طرف سے سرچ لائٹس پڑنے لگی تھیں اور سینکڑوں پاکستانی کمانڈوز جو جھاڑیوں، درختوں، پتھریلی چٹانوں کا حصہ بنے بیٹھے تھے، ان پر آٹومیٹک رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ انہیں صورتحال کی مکمل سمجھ آئے، اچانک ہی کچھ کمانڈوز چیتوں کی طرح ان پر لپکے اور انہیں بے بس کر کے زمین پر ڈال دیا۔ ٹریپ را کے ایک ایجنٹ کے منہ سے بمشکل نکل پایا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گئے تھے۔ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے تھے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک فوجی ٹرک میں نامعلوم منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جب انہیں ایک کمرے میں لے جا کر ان کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی اور ان کی آنکھیں کسی قدر دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو کرنل عارف ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ویلکم ٹو کہوٹا۔ کرنل عارف کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ امداد بائی کے ہاں معمول کی پارٹی چل رہی تھی جب ان کے دولت خانے پر حملہ ہوا۔ سفید پوشوں کی فوج اندر گھس آئی تھی۔ انہوں نے اس تقریب سے زیب اور امداد بھائی کے علاوہ 2 لڑکیوں اور 7 دیگر افراد کو گرفتار کیا، انہیں اپنی جیپوں میں پھینکا اور برق رفتاری سے اس سمت کو چل دیے جدھر سے آئے تھے۔ اگلے روز پاکستان کی چیختی چلاتی سرخیاں پاکستان کے خواب غفلت میں سوئے حکمرانوں اور عوام کو گزری رات کا قیامت کا احوال سنا رہی تھیں۔ پاکستانی عوام کو علم ہوا کہ بھارتی انٹیلیجنس، را اور موساد نے مل کر ایٹمی پلانٹ کی تباہی کا منصوبہ تیار کیا تھا جسے ISI نے دشمن کے ناپاک ارادوں سمیت خاک میں ملا دیا۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ دشمن پاکستانی ایجنسیوں کو ایک لسانی جماعت کے سرکردہ رہنما کی پشت پناہی بھی حاصل تھی جو بظاہر حب الوطنی کا لبادہ اوڑھے دراصل پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ اگلے روز ساری دنیا کے سفارتی حلقوں میں اس واقعے کی گونج سنائی دے رہی تھی اور بازوں میں خویش پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والے مغربی پریس کو یقین ہونے لگا تھا کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پلانٹ کی نگرانی پر مامور آہنی ہاتھوں کی گرفت کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، کبھی نہیں۔ ترک چال۔ کہوٹا ایک مرتبہ پھر دشمن کے سینے پر مونگ ڈل رہا تھا۔ موساد اور را کے لیے یہ چوٹ دل ملا دینے والی تھی۔ ان کے ناپاک عزائم پر پانی پھر گیا تھا۔ را کے لیے اس مرتبہ موساد کا رد عمل چونکا دینے والا تھا۔ عموماً ایسے موقع پر بریگیڈیئر شمیر غصے سے پاگل ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے را میں اپنے ہم منصب سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے حوصلے قائم رکھیں اور کام جاری رہنا چاہیے۔ اس نے امریش پوری کے بہترین ایجنٹوں کی گرفتاری پر اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ISI کے اس زوردار تھپڑ کا جواب وقت آنے پر ضرور دے گا۔ امریش پوری کے لیے موساد کے سربراہ کا یہ رویہ بڑا چکرا دینے والا تھا۔ وہ اپنی دانست میں شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ موساد چونکہ ان کی مدد کے بغیر کہوٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی اور یہی ضرورت شمیر کی مجبوری ہے، لیکن چانکیہ کے چیلوں کو یہ بات سمجھ نہ آ سکی تھی کہ ان کے مقابلے میں ان کے گورو آ گئے ہیں۔ موساد کے سربراہ کو اچانک ہی دوسرے محاذ پر بڑی کامیابی کی امید ہو چلی تھی۔ عراق کی مسلسل بڑھتی ہوئی طاقت اور اسرائیل کے خلاف اس کے عزائم نے بریگیڈیئر شمیر کی توجہ اس طرف بڑھا دی تھی۔ عراق اور بھارت کے قریبی تعلقات کے حوالے سے شمیر نے ایک منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ ابو احمد کی کوششوں سے مخصوص ضرورت کی کچھ اشیاء عراق پہنچنے کے بعد سے موساد کی اطلاع کے مطابق اب عراق اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ نہ صرف وہ اسرائیل کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دے سکے بلکہ اب انہیں عراق کی طرف سے کسی اچانک جارحیت کا خطرہ بھی درپیش تھا۔ موساد کے سازشی دماغوں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ لوگ عراق کی آڑ میں عالم اسلام کی ساری طاقت کا شیرازہ بکھیر دینے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے مسلمان دنیا کو بڑے پیمانے پر آپس میں لڑا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے خود عراق کے ساتھ جنگ میں الجھنے کے بجائے عراق کو امریکہ کے ساتھ ٹکرا دینے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا برطانوی حکومت خصوصاً عراق سے نفرت کرنے لگی ہے۔ حال ہی میں عراق کے 6 سفارتکاروں کا برطانیہ سے اخراج اس کا بہت بڑا ثبوت تھا۔
برطانیہ کے ذریعے موساد امریکہ کو رام کر سکتی تھی، را کے ذریعے موساد عراق کو چکر دے سکتی تھی۔ اس مرتبہ شمیر نے را کو بے خبر رکھ کر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ را کے ساتھ طویل ڈیلنگ کے بعد اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی چالاکی اور ہوشیاری کے جو قصے سن رکھے ہیں وہ صرف کہانیوں کی حد تک ہی سچ ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہندو سے کئی گنا بڑے بیوپاری تھے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ موساد نے بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اس نے فی الوقت پاکستانی ایٹمی پروگرام کی تباہی میں را کا ساتھ دیا تھا تو محض اس لیے کہ بھارت سے زیادہ اسرائیل اس کا خواہش مند تھا، اور اب موساد چالاک بھیڑیا چانکیاں کے چیلوں کو استعمال کر رہا تھا۔ برطانوی اخبار آبزرور کا صحافی فراز دی ادبازوفک، جسے عراق سے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے سزائے موت دے دی تھی، موساد کے لیے ترپ چال ثابت ہوا۔ اس مسئلے پر موساد نے اتنی آگ بھڑکائی کہ برطانیہ اور عراق کے درمیان سرد جنگ کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ اب موساد کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب لوہا گرم ہو اور وہ چوٹ کرے۔ یہ موقع بالآخر اسے مل گیا۔ اس روز بغداد کے بھارتی سفارت خانے میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں عراق کے اعلیٰ حکام کے بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ اس تقریب کی جان بھارتی سفارت خانے کی ویلفیئر آفیسر مس گیتا انجلی تھی۔ گیتا انجلی بنگال نژاد برہمن زادی تھی۔ اسے دیکھ کر بنگال کے جادو کے سر چڑھ کر بولنے کا یقین ہونے لگتا ہے۔ انگریزی اور عربی پر اسے عبور حاصل تھا۔ اپنی پہلی تعیناتی کے چند دنوں بعد عراق کے سفارتی حلقوں میں اس کو پذیرائی توقع سے بڑھ کر ہونے لگی تھی۔ اس روز بھی گیتا انجلی جانے محفل بنی ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ عراق کی بغداد میں موجود قریباً سبھی اعلیٰ شخصیات یہاں موجود تھی۔ گیتانجلی جو سب کی دلچسپی کا مرکز تھی، خود اس عراقی نوجوان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جس سے اس کا تعارف چند روز پہلے ہی ہوا تھا۔ گو کہ اس نوجوان نے، جس کا نام فواد تھا، خود کو پولیس سروس سے متعلق بتایا تھا، لیکن گیتانجلی جانتی تھی کہ وہ انٹیلیجنس کا اعلیٰ افسر رہا ہے۔ گیتانجلی خصوصی تربیت یافتہ تھی۔ وہ رو کی بہترین ہتھیار تھی، ایسے ہتھیار جنہیں رو سنبھال کر اور احتیاط سے استعمال کرتی ہے تاکہ ان کا وار کبھی خالی نہ جا سکے۔ انٹیلیجنس کا اعلیٰ آفیسر ہونے کے ناطے فواد کو عراق کے دیگر شہریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی حاصل تھی۔ عام حالت میں کوئی عراقی شہری اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی غیر ملکی کے ساتھ اس طرح گھومے پھرے جس طرح وہ گیتانجلی کے ساتھ تھا۔ بغداد کے ہوٹل الرشید میں ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ تیل کے کنووں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ گیتانجلی نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کر دی۔ اب تک وہ اپنے ہاتھ سے 3 جام بنا کر اس کے حلق سے نیچے اتروا چکی تھی۔ موساد کو علم تھا کہ عراق اور کویت کے درمیان رم اللہ میں موجود تیل کے ذخائر پر اندر ہی اندر ایک تنازع چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کویت کی طرف سے عراق ایران جنگ کے دوران عراق کو دیے جانے والے قرض کی واپسی کا تقاضا تھا۔ جب سے کویت نے عراق سے قرض واپس مانگنا شروع کیا، عراقیوں نے اس جرت کی سزا کویت کو دینے کی ٹھان لی تھی۔ انہیں سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ گیتانجلی تاریخ خود کو دہرائے گی اور ہم کویت کو دوبارہ عراق کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ فواد نشے سے ڈگمگاتے ہوئے ڈینگے مار رہا تھا، اور یہ عرب لیگ کا اجلاس گیتانجلی نے جام تیار کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ لعنت بھیجو اس پر، ہم کیا اہمیت دیتے ہیں ان 2 کوڑی کے بادشاہوں اور شیوخ کو۔ ڈرامہ بھی چلتا رہے گا، لیکن کویت کو بالآخر عراق کا حصہ بننا پڑے گا۔ فواد اب واقعی آؤٹ ہونے لگا تھا۔ اس بات کا امکان موجود تھا کہ کسی بھی لمحے اس کی کوئی غلط حرکت ہوٹل انتظامیہ کو متوجہ کر دے، کیونکہ اس ہوٹل پر عراقی انٹیلیجنس کی کڑی نظریں لگی تھیں۔ اوکے، اب مجھے جانا ہوگا، بہت دیر ہو گئی، وہاں لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے فواد سے کہا۔ لیکن ابھی وہ اتنا مدہوش نہیں ہوا تھا کہ ان قیمتی معمولات کا گیتا سے وصول نہ کرتا۔ چلی جانا، مگر اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے ابھی جلدی پہنچنا ہے۔ آبزرور میں چھپنے والی اس رپورٹ نے ایک مرتبہ تو ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن برطانوی اور امریکی جاسوسی ادارے اس بات کا کبھی کھوج نہ لگا سکے کہ آبزرور کو یہ خصوصی رپورٹ کیسے ملی ہے۔
یہ موساد کا کارنامہ تھا۔ اپنے پروردہ اخبار نویسوں کے ذریعے انہوں نے عراق کی جنگی تیاریوں کے وہ تومار باندھے تھے کہ مغربی ممالک کی سفارتی ایوانوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ عراقیوں نے ایسی توپیں تیار کر لی ہیں جن کے گولے براہ راست اسرائیل پر گریں گے۔ عراق کی ایٹمی قوت کے خود ساختہ اندیشے جو یہودیوں نے تراشے تھے، مغربی اذہان پر خوف کی طرح طاری ہو گئے۔ اس نوعیت کی رپورٹوں کی اشاعت کا سلسلہ پھر امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک کے اخبارات میں بھی شروع ہو گیا۔ امریکن CIA کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ان کے سیٹلائٹ وہ معلومات حاصل نہیں کر سکے جو ان اخبارات کو فراہم کی گئی تھیں۔ صدر امریکہ کی طرف سے بار بار ان رپورٹوں کی صداقت کا جائزہ لینے کے احکامات جاری ہو رہے تھے، لیکن موساد کا منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے عراق کا ہوا کھڑا کر کے پوری مغربی دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ مستقبل میں اگر عراق کو لگام نہ دی گئی تو یہ خطرہ کسی روز ان کی سلامتی کے لیے بھی چیلنج بن جائے گا۔ اس اخباری مہم کے ذریعے صدر صدام حسین کو ہٹلر ثانی بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کے عجیب سے نفسیاتی تجزیے کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا گیا کہ صدر صدام حسین کے دماغ میں ساری دنیا پر حکومت کرنے کا بھوت سوار ہے اور اس کا آغاز وہ عرب کے صحراؤں سے کرے گا۔ پارٹ نمبر 9 یہاں مکمل ہوتا ہے۔